وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد لقوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنني لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته وما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب وعكروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها
حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا۔ اس سے مراد دینی بھائی نہیں بلکہ نسب کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد ہے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے تھا۔ یہ عرب کا قبیلہ تھا اور یمن کے قریب ان کی رہائش تھی۔ اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ تبلیغ کے کام کسی لالچ کے بغیر کیے جائیں۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقوف کر دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو باز کر دیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اس کے حضور توبہ اور استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت اور اولاد دے گا۔ انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ بات بھی انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہی تھی۔ استغفر اللہ۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے۔ ہود نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ، پھر مجھے مہلت نہ دو، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب دیوانگی کی باتیں ہیں۔ معاذ اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی میری اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ یہ جو آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ اس آیت سے 2 باتیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ انبیاء کرام اپنی امت تک سارے شرعی احکام اپنی حیات شریف میں پہنچا دیتے ہیں، کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے۔ اور دوسری بات ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی قوم دین کی خدمت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے برباد کر کے دوسری قوم اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے۔ جیسے ابو جہل وغیرہ نے سرکشی کی تو انہیں ہلاک فرما کر مدینہ طیبہ کے انصار سے دین کی خدمت لے لی۔ ہم اس خدائے قادر و قیوم کے حاجت مند ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ یعنی جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے نصیحت حاصل نہ کی تو قادر و قدیر اور سچے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے عذاب کا حکم نافذ ہو گیا۔ جب ان کی ہلاکت اور ان پر عذاب کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو جن کی تعداد 4000 تھی اپنی رحمت کے ساتھ عذاب سے بچا لیا اور قوم عاد کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ استغفر اللہ۔ مسلمانوں پر رحمت اس طرح ہے کہ جب عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو اس سے محفوظ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے سخت عذاب سے بھی نجات دے گا۔
پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایمان اور نیک اعمال نجات کا ذریعہ اور سبب تو ہیں، لیکن در حقیقت نجات صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ ایمان بھی لا کے اور نیک اعمال کر کے ہمیں اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ اب ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے۔ قوم عاد کی قبروں اور آثار کی طرف اشارہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ زمین میں چلو، انہیں دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ سن لو، ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہے، اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہر بھلائی سے دوری۔ اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا۔ یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ان کے نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، جبکہ تمہارے یہ بت عبادت کے لائق ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے کمال قدرت پر دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ معبود وہی ہے جس نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کر کے پھر تمہیں زمین میں بسایا اور زمین کو تم سے آباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر شرک سے کنارہ کشی کر کے اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب عز و جل ایمان لانے والوں کے قریب ہے اور ان کی سننے والا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ان کی عمریں تھیں کم سے کم 300 برس سے لے کر 1000 برس تک تھی۔ قوم عاد کی عمریں 300 برس سے لے کر 1000 برس تک تھی۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اور بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ استغفر اللہ۔ فرمایا اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ تم نقصان پہنچانے کے سوا میرا کچھ اور نہیں بڑھاؤ گے۔ یعنی یہ انہوں نے پھر جواب دیا تھا اپنی قوم کو، اور اے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے، تو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ قریب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پتھر سے بے حکم الہی اونٹنی پیدا ہوئی۔ یہ اونٹنی ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت پر نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی۔ اس آیت میں اس اونٹنی کے متعلق احکام ارشاد فرمائے گئے کہ اسے زمین میں چرنے دو اور کوئی تکلیف نہ دو، ورنہ دنیا ہی میں گرفتار عذاب ہو جاؤ گے اور مہلت نہ پاؤ گے۔ تو انہوں نے اس کے پاؤں کی پچھلی جانب کے اوپر والی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں، تو صالح نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن مزید فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ اور یہ واقعہ ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 میں پڑھ چکے ہیں۔ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور بدھ کے دن انہوں نے اس اونٹنی کی ایڑیوں کے اوپر ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن یعنی جمعہ تک جو کچھ دنیا کا عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن یعنی جمعہ کو سیاہ ہو جائیں گے، پھر ہفتے کے دن عذاب نازل ہوگا۔ یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ استغفر اللہ۔
پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی رحمت کے ذریعے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک تمہارا رب بڑی قوت والا، غلبے والا ہے۔ اور ظالموں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار لعنت ہو سمود پر۔ اس آیت میں قوم سمود پر آنے والے عذاب کی کیفیت کا بیان ہے، اور سورہ راف میں ان پر آنے والے عذاب کی کیفیت اس طرح بیان کی گئی آیت نمبر 78 میں کہ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور یہاں اس طرح بیان ہوئی کہ اور ظالموں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ ان دونوں کیفیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہولناک چیخ کی آواز آئی اور اس کے بعد زلزلہ پیدا ہوا، اس لیے قوم سمود کی ہلاکت کو چیخ اور زلزلہ دونوں میں سے کسی کی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اس واقعے سے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اے لوگو سن لو، قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی نشانیوں کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان کا یہ انجام ہوا۔ تو تمہیں چاہیے کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے افعال کرنے سے بچو تاکہ تم ان کی طرح کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بچ جاؤ۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم نے سلام کہا، پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اس صورت میں یہ چوتھا واقعہ ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سادہ روح نوجوانوں کی حسین شکلوں میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے۔ فرشتوں نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں فرشتوں کو سلام کہا، پھر تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے۔ اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ 15 روز سے کوئی مہمان نہ آیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس کا غم تھا، اور جب ان مہمانوں کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا لانے میں جلدی فرمائی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گائے بکثرت تھیں، اس لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت سامنے لایا گیا، اور گائے کے گوشت کو اگر سنت ابراہیمی کی نیت سے کھائیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا، نیت کا۔ اور اس آیت سے ہمیں 4 مسئلے معلوم ہوئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت بہت شاندار ہوتی ہے، کہ ان کی بشارتیں پہلے دی جاتی ہیں فرشتوں کو۔ دوسری بات یہ پتہ چلی فرشتوں کو رب تعالیٰ نے غیب کا علم بخشا ہے، جس سے وہ آئندہ کی خبریں دیتے ہیں۔ اور تیسری بات، ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ملائکہ اور سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ اور چوتھی بات سنت یہ ہے کہ آنے والا سلام کرے۔ پھر جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے وحشت ہوئی اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، آپ نہ ڈریں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے یہ فرشتے، اور اس وجہ سے اور ویسے بھی فرشتے کھانا کھانے سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتے کھانا کھانے سے پاک ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہمیں پتہ چلی کہ وہ عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ کہا، ہائے تعجب! کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں۔ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خبر جب انہیں ملی، اس کے بعد بیٹے کی بشارت کی خبر سن کر وہ خوشی سے ہنسنے لگیں۔ اور پھر تیسری بات ان کو یہ لگی کہ بڑھاپے میں اولاد پیدا ہونے کا سن کر تعجب کی وجہ سے ہنسنے لگی ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں ان کے ہنسنے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی۔ اور اس وقت
اور یہ بشارت بھی تھی کہ حضرت سارہ کی عمر اتنی دراز ہوگی کہ وہ اپنے پوتے بھی دیکھیں گی، کیونکہ حضرت سارہ جو تھیں اس وقت ان کی عمر جو تھی 90 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی بہت زیادہ عمر تھی، یعنی کہ ان کی عمر بھی 120 سال ہو چکی تھی، اور زیادہ عمر والوں کے ہاں بیٹا پیدا ہونا بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ بات بھی ان کے لیے ایک اچنبے کا باعث تھی۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہی سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، یعنی جب انہیں پتہ چل گیا اور خوشخبری بھی مل گئی اولاد کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑنا یعنی کلام اور سوال یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے فرمایا، قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایماندار ہوں تو بھی انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر 30 ہوں؟ جواب میں انہوں نے کہا نہیں۔ اسی طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مسلمان مرد موجود ہو تب بھی ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ اس پر فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہیں، ہم حضرت لوط علیہ السلام ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ عذاب میں تاخیر چاہتے تھے تاکہ اس بستی والوں کو کفر اور گناہوں سے باز آنے کے لیے ایک فرصت اور مل جائے۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ہم نے فرمایا یعنی فرشتوں نے فرمایا اے ابراہیم اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین ہوا اور ان کے سبب اس کا دل تنگ ہوا اور کہنے لگا یہ بڑا سخت دن ہے۔ مروی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بد عملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دیں۔ چنانچہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ فرشتوں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ بدترین بستی ہے، اور یہ بات آپ نے 4 مرتبہ فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافرہ تھی وہ نکلی اور اس نے اپنی قوم کو جا کر خبر کر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں ایسے خوبرو اور حسین مہمان آئے ہیں جن کی مثل اب تک کوئی شخص نظر نہیں آیا، اور اس کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور وہ لوگ پہلے ہی سے برے کاموں کے عادی تھے۔ لوط نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک کردار والا نہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں اور تم ضرور جانتے ہو۔ لوط نے فرمایا اے کاش تمہارے مد مقابل میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے عرض کی اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا بازو ان کے چہروں پر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے۔ جو جتنے سارے لوگ دروازے پہ آئے تھے لڑنے کے لیے وہ سب اندھے ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے مکان سے نکل کر بھاگے۔ انہیں راستہ نظر نہیں آتا تھا اور وہ یہ کہتے جاتے تھے ہائے ہائے لوط کے گھر میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا یہ عذاب کب ہوگا؟ فرشتوں نے جواب دیا بے شک ان کے عذاب کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس سے جلدی چاہتا ہوں۔
فرشتوں نے عرض کی صبح قریب ہی ہے، آپ اسے دور نہ سمجھیں۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کا نیچے کا حصہ کر دیا اور اس پر لگاتار کنکر کے پتھر برسائے۔ استغفر اللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اس طرح آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس طبقہ زمین میں تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کے جن میں سب سے بڑا سدوم تھا، یعنی اس شہر کا نام سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے، اتنا اونچا اٹھا لیا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ کسی برتن کا پانی نہ گرا اور کوئی سونے والا بیدار نہ ہوا۔ پھر اس بلندی سے اس کو اوندا کر کے پلٹ دیا، اور جو لوگ اس وقت بستی میں موجود نہ تھے وہ جہاں کہیں سفر میں تھے وہیں انہیں لگاتار پتھر برسا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بستیاں الٹنے کے بعد ہی ان پر لگاتار پتھر برسائے گئے جسم پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پر سرخ خطوط تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسر سدی کا قول ہے کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر قوم لوط کے سے عمل کا ہے۔ رواہ سنن ترمذی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرح ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا۔ استغفر اللہ۔ رواہ ترمذی۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اس فعل قبیح، فعل بد، فعل مذموم سے دور رکھے اور اللہ کے قہر اور غضب سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ 6واں واقعہ ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے۔ بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام مدین پڑ گیا، اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین نے اس شہر کی بنیاد ڈالی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیں۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو سب سے پہلے یہ فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد انبیاء اسلام کو حکم ہوتا ہے کہ جو کام زیادہ اہمیت کا حامل ہو پہلے اس کی دعوت دیں، پھر اس کے بعد جس کی اہمیت ہو اس کی دعوت دیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ناپ اور تول میں کمی نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ حکم اپنی قوم کو پہنچا دیں، یا وہ یہ پیغام اپنے اللہ کا پیغام یا اللہ کا حکم اپنی قوم کو پہنچا دے۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں یقین ہو اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر معاملے میں میرا تمہارے پاس موجود رہنا ممکن نہیں ہوتا کہ میں ناپ تول میں کمی بیشی پر تمہارا مواخذہ کر سکوں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو جنگ کرنے کی اجازت تھی، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بعض وہ تھے جنہیں جنگ کرنے کا حکم نہ تھا، حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام سارا دن وعظ فرماتے اور ساری رات نماز میں گزارتے تھے۔ قوم آپ علیہ السلام سے کہتی کہ اس نماز سے آپ کو کیا فائدہ؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز خوبیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے منع کرتی ہے، تو اس پر وہ مذاق اڑاتے۔
قوم نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھئی تم تو بڑے عقلمند نیک چلن ہو۔ شعیب نے فرمایا اے میری قوم بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہو تو میں کیوں نہ تمہیں سمجھاؤں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ سے ہو سکے، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ میں کبھی پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ کوئی شخص رب تعالیٰ کی دستگیری کے بغیر محض اپنی عقل سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت اللہ سے مانگنی پڑتی ہے اور پھر اللہ ہی ہدایت کے رستے پہ انسان کو چلاتا ہے۔ اور اے میری قوم میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم بھی اسی طرح کا عذاب دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اور اے میری قوم میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے۔ اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت والا ہے۔ بہت سے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو توبہ استغفار کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ہر گناہ کی توبہ علیحدہ ہے، کفر کی توبہ ایمان لانا ہے، حقوق العباد کی توبہ انہیں ادا کر دینا ہے، اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ ہے، اور چھپے ہوئے گناہ کی توبہ علیحدگی میں، مطلب جیسے اگر تنہائی کے گناہ کی توبہ تنہائی میں ہی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا اے شعیب تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ شعیب نے فرمایا اے میری قوم کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، قبیلے کا ڈر ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے، ہم اپنے سے طاقتوروں سے ڈر رہے ہیں۔ تو ڈر کا اس کا ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ خبردار دور ہوں مدین والے جیسے قوم سمود دور ہوئی۔ یعنی ان کو بتا دیا گیا کہ یہ بھی ویسے ہی ہلاک اور برباد ہو گئے جیسے قوم سمود برباد اور ہلاک ہوئی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا۔ یہ 7واں واقعہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور آیات سے مراد تورات اور اس کے تمام مسائل اور احکام ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آیات سے مراد معجزات ہیں، اور پھر اگر معجزات مراد لیے جائیں پھر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ بھیجا، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کے روشن دلائل ہیں۔ اچھا اور فرعون نے کیا کیا تھا؟ خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ اترنے کا کیا ہی برا گھاٹ ہے، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں سے کوئی ابھی قائم ہے
اور کوئی کاٹ دی گئی۔ جو کاٹ دی گئی وہ اقوام بعیدہ ہیں جن کی جڑیں بھی ختم ہو گئی دنیا سے، اور جو کبھی قائم ہے، یعنی بنی اسرائیل ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مکانوں جو کھنڈرات ہیں، جیسے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کبھی، جیسے آثار قدیمہ میں آپ جاتے ہیں تو ٹوٹی ہوئی دیواریں آپ کو ملتی ہیں یا کھنڈرات ملتے ہیں، اور عاد اور سمود کے شہر اور کوئی جو ہے ان کے بھی کھنڈرات ایسے ہی ملتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس کو آپ دیکھ کے اس کو صرف تاریخ سمجھیں، اگر اس طرف سے گزر ہو تو اللہ سے استغفار کرتے ہوئے ان علاقوں سے گزرنا چاہیے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب تیرے رب کا حکم آیا، اور انہوں نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا۔ اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ علامہ صابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ظلم کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظلم سے توبہ کرے اور ظلم کرنا چھوڑ دے، نیز جس کا جو حق مارا ہو وہ اسے لوٹا دے، تاکہ وہ اس عظیم وعید میں داخل نہ ہو، کیونکہ یہ آیت گزشتہ امتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر ظالم کو عام ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ایسا عذاب نازل نہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دے۔ تو یہ بھی ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ بے شک اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی، اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کو اس کو اس لیے مؤخر کر رہے ہیں تاکہ وہ مدت پوری ہو جائے جو ہم نے دنیا باقی رہنے کے لیے مقرر فرمائی۔ اور فرمایا یہ جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر مخلوق خاموش ہوگی، اس دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا۔ یاد رہے کہ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں مختلف حالات ہوں گے۔ بعض حالات میں تو ہیبت کی شدت کی وجہ سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات زبان پر لانے کی قدرت نہ ہوگی، اور بعض حالات میں اجازت دی جائے گی کہ لوگ اجازت سے کلام کریں گے۔ اور قیامت کے دن دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلے ہیں بدبخت، یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر وعید کے مطابق جہنم واجب ہوگی، اور دوسرے خوش نصیب، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے وعدے کے مطابق جنت واجب ہوگی۔ سعادت اور بدبختی کی علامات بتائی گئی ہیں۔ دنیا میں بھی سعادت اور بدبختی کی کئی علامات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے سعادت کی 5 علامتیں یہ ہیں: دل کی نرمی، کثرت سے آنسو بہانا، دنیا سے نفرت، امیدوں کا چھوٹا ہونا، اور 5ویں حیا۔ اور بدبختی کی 5 علامتیں یہ ہیں: دل کی سختی، آنکھ کی خشکی یعنی آنسو نہ بہانا، دنیا کی رغبت، لمبی امیدیں اور بے حیائی۔ اور آج کے دور میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے۔ اگر اسے اپنے اندر سعادت کی علامات نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان پر قائم رہنے کی بھرپور کوشش کرے، اور اگر بدبختی کی علامات نظر آئیں تو اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور ان علامات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے۔ تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے، استغفر اللہ، وہ اس میں تب تک رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے۔ اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو ان بتوں کی عبادت کرنے والوں میں شک میں نہ پڑنا، یہ ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے،
اور بے شک ہم انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے، یعنی عذاب میں حصہ دیں گے، استغفر اللہ، جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ اس کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات کے ساتھ کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ بعض نے تورات کی تصدیق کی اور بعض نے کفر کیا، یعنی انکار کیا، اور بے شک ان سب کو تمہارا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ تو تم ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور جو تمہارے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے دین میں ایک ایسی بات بتا دیجیے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی حاجت نہ رہے۔ ارشاد فرمایا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا کہہ اور اس پر قائم رہو، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ پیغام یہ آیت ہمیں یہ دے رہی ہے کہ خدا کے نافرمانوں سے تعلقات کی ممانعت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے نافرمانوں کے ساتھ، یعنی کافروں، بے دینوں، گمراہوں اور ظالموں کے ساتھ بلا ضرورت میل جول، رسم و راہ، قلبی میلان اور محبت، ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کی خوشامد میں رہنا ممنوع ہے۔ اور دن کے دونوں کناروں، رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور صبر کرو کیونکہ اللہ نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت میں دن کے دو کناروں سے صبح اور شام مراد ہیں۔ زوال سے پہلے کا وقت صبح میں اور زوال کے بعد کا وقت شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز تو فجر ہے، جبکہ شام کی نمازیں ظہر و عصر ہیں، اور رات کے حصوں کی نمازیں مغرب اور عشاء ہیں۔ اور نیکیوں سے مراد یہی 5 گانہ نمازیں ہیں جو آیت میں ذکر ہوئیں، یا اس سے مراد مطلقاً نیک کام ہے، یا اس سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا مراد ہے۔ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، اس کے بارے میں حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان واقع ہوں جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ تو تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ مجرم تھے۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے، حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے لوگ ہوں۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور اللہ نے انہیں اسی کے لیے پیدا فرمایا، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لیے واعظ و نصیحت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں رسولوں کی خبریں اور جو کچھ انہیں اپنی امتوں سے پیش آیا سناتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کریں، اور اس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات اور ان کی امتوں کے سلوک دیکھ کر آپ کو اپنی قوم کی ایذا برداشت کرنا اور اس پر صبر فرمانا آسان ہو، اور تم ایمان نہ
اور تم ایمان نہ لانے والوں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ یعنی تم اس کا انتظار کرو جس کا شیطان نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہم بھی اس کے منتظر ہیں جو تم پر لازم ہوگا، یعنی دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کا عذاب۔ اور آسمان اور زمین کے غیب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کی طرف ہم کام لوٹایا جاتا ہے، تو اس کی عبادت کرو، اس پر بھروسہ رکھو اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔